ڈر ڈر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار یہ امتحانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب بندہ امتحان میں پڑتا ہے تو خوار ہو جاتا ہے اور چانسز ہوتے ہیں کہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہاتھ جوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار امتحان سے بچا لیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ مت کہو، یہ مت کہو کہ امتحان نہیں دینا، امتحان تو ہوگا، بلکہ یہ کہو سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، اور ہم کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی تم۔ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا ہے۔ وہم لا یفتنون، اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، بغیر آزمائے جانے دیں گے۔ تم کہو تو صحیح مومن ہو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی کیا آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور ہم بغیر آزمائے آپ کی بات پر یقین کر لیں گے؟ ہم کون سے محمد یونس ہیں جو یقین کر لیں گے؟ ہم تو اللہ ہیں۔ اللہ ایسے تھوڑی یقین کرتا ہے۔ تم نے بھائی کہا کہ بھائی میں مومن ہوں، اللہ کہے گا اچھا بھائی تھینک یو ویری مچ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو تو آزمایا ہی نہیں ہے، کیسے مان لیں گے ان کی بات کہ بھئی یہ مومن ہے؟ یہ جو لفظ یہ یفتنون ہے، یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فتنہ۔ اچھا، اب ہمارے جو ہندوستان پاکستان میں لوگ ہیں ان کو تو فتنے کا مطلب ہی نہیں پتا۔ جو بہت ہی شیطان قسم کا انسان ہو اس کو کہتے ہیں یار یہ فتنہ ہے۔ لیکن فتنہ کا معنی کیا ہے؟ فتنہ کا معنی ہے آزمائش، ٹرائل۔ اب جو آخری زمانے کو احادیث میں خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری زمانے کے لیے ایک باب تیار کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے باب الفتن۔ کیا نام رکھا ہے؟ یعنی آزمائش کا دور۔ یہ جو دور چل رہا ہے یہ دور فتن ہے، فتنے کا دور ہے۔ تو فتنے کے دور سے مراد یہ نہیں کہ شیطانی دور ہے، فتنے سے مراد یہ ہے آزمائش کا دور ہے۔ ہم نے ایک غزل بھی لکھی تھی اس پر، آزمائش کا یہی وقت ہے آگاہ رہو۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ احسب الناس، کہ کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان یترکوا، کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان یقولوا آمنا، جب وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم مومن ہیں، وہم لا یفتنون، اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو مومن اس وقت تک ریکوگنائز نہیں کرے گا جب تک وہ تمہیں آزما نہ لے۔ ٹیکنیکلی تو جب آپ کا ذکر چلا تو آپ مومن بن گئے، لیکن آفیشلی مومن نہیں ہیں آپ۔ کب تک؟ جب تک اللہ جو ہے آپ کے پرزے ڈھیلے نہ کر دے۔ یعنی ٹیکنیکلی تو ذکر قلب چلا تو مومن بن گئے آپ، لیکن اب اس کے بعد اس نے آپ کو آزمانا ہے۔ جب آزما لے گا وہ اور آپ ثابت قدم رہے تو پھر اللہ کہے گا ہاں جی آج سے تو میری نظر میں مومن ہے۔ کیونکہ آزمائش کے وقت بندہ جو ہے وہ بھاگ بھی جاتا ہے۔ تو ذکر قلب کا چلنا علامت ایمان ضرور ہے، لیکن آدھا کام ہوا ہے، آدھا ابھی باقی ہے۔ تو جب تک آزما نہ لے اللہ، اس دورانیے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس دورانیے کے لیے کہا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک رحمت۔ اے ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے قلوب کو پھیر نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، ہمارے قلب کو جب آپ نے ہدایت عطا فرما دی ہے اس کے بعد اس کو پھیر نہ دینا، وہب لنا من لدنک رحمت، اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی حفاظت کریں،
ہب لنا من لدنک رحمت، اپنی خاص رحمت، ایمان کے حساب کتاب سے ہٹ کے، جو میں بندہ ہوں تو میرا مولا ہے، اس رشتے کے ناطے میری ہمدردی میں اپنی طرف سے جو رحمت ہے، اس اپنی طرف سے جو رحمت ہے تیری خاص، وہ مجھے عطا کر تاکہ میں ثابت قدم رہوں اس میں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمت انک انت الوہاب۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ ہی تو بیسٹوور ہیں۔ وہاب کہتے ہیں جو بیسٹو کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ یہ اس وقت کے لیے آئی ہے کہ ذکر قلب آپ کا چل گیا اور آپ چوڑے ہو گئے، ولی بن گیا۔ ٹیک اٹ ایزی مائی فرینڈ، ابھی آپ تو دہلیز پر پہنچے ہیں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ابھی آپ کی کھال اتارنی ہے، کیونکہ جس الفاظ میں اللہ نے کہا ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ تو جو ہے چاقو چھری تیز کر کے بیٹھا ہے۔ احسب الناس، کیا تم لوگوں نے، انسانوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ تم کہو گے کہ ہم مومن ہیں اور ہم بغیر آزمائے مان لیں گے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، نہیں، وہ آزمائے گا، وہ آزمائے گا، اور جب وہ آزمائے گا اس وقت آپ نے یہ پڑھنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمت انک انت الوہاب۔ اور پھر جناب وہ جب آزما لیتا ہے، اب جو آزمائے گا اس کی آزمائشیں ایسی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہی ہے یہ کہانی اللہ کی آزمائش ہے یا کوئی عذاب ہے، انسان کو تو یہی پتہ نہیں چلتا۔ یعنی کسی کے بچے بھاگ گئے، کسی کی بیگم نے طلاق دے دی، کسی کا نقصان ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، اب وہ سوچ رہا ہے میرا کاروبار کیوں ختم ہوا، میں نے تو بالکل ٹھیک کیا تھا، کبھی میں نے حرام نہیں کھایا، کبھی حرام کمایا نہیں، پھر میرا کاروبار ٹھیک ہے، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت دے۔ ابے بھوتنی کے، تجھے پتا بھی ہے کاروبار کیوں ختم ہوا ہے تیرا؟ یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، تو دعائیں کر رہا ہے، وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب راز کی بات کیا ہے؟ ڈر ڈر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار یہ امتحانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب بندہ امتحان میں پڑھتا ہے تو خوار ہو جاتا ہے اور چانسز ہوتے ہیں کہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہاتھ جوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار امتحان سے بچا لیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ مت کہو کہ امتحان نہیں دینا، امتحان تو ہوگا، بلکہ یہ کہو کہ جو امتحان ہو تو نظر میں رکھنا۔ یہ مت کہو کہ ہم امتحان کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کہو۔ سرکار نے فرمایا کہ بس امتحان کے لیے تیار رہو اور قدم اٹھاؤ، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، امتحان جب ہوتا ہے آپ کے تو صرف پاؤں چلتے ہیں، بچانے والا ہر وقت وہی ہوتا، وہ نہ بچائے تو کوئی نہ بچے، وہ نہ بچائے۔ اب انہوں نے ٹرک بتا دیے کہ دیکھو بھائی یہ اندر کی کہانی ہے، بچائیں گے ہم ہی، تم بس جھوٹ موٹ جو ہے قدم بڑھا لینا، بچانا انہوں نے ہی ہے۔ تو امتحان سے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اور امتحان ایسا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ امتحان ہے۔ جو فقیر ہوتا ہے، آپ یقین کریں، آپ وہ فقیر اتنا انپریڈکٹیبل ہے اور اتنا عجیب ہوتا ہے فقیر کہ آپ اس کی بات سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں۔ اب جیسے یہ بیچارہ امجد بیٹھا ہوا ہے، اچانک میں بولوں گا بڑا بھغرت آدمی ہے یار، اس کے اوپر کوئی اعتبار نہ کرے، بہت ہی ناہنجار قسم کا آدمی۔ اب وہ سوچے گا یار میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں کچھ نہیں کیا۔ وہ بعد میں آدھے گھنٹے بعد کہے کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں تو۔ اب وہ سوچے گا یار ناراض بھی نہیں ہے، میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، تو یہ جو میری دھلائی ہوئی ہے یہ کس کھاتے میں ہوئی؟ فقیر جب دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے نفس میں ذرا سی گرد آ گئی ہے تو بغیر بتائے اس کی جو ہے نا کوئی ٹانگ کھینچ لے گا، وہ نفس پرانی پوزیشن پہ چلا جائے گا، عاجزی اور انکساری آ جائے گی۔ تو جب وہ ڈانٹتا ہے نا فقیر،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو تو اب کہے جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، سیدی نے مجھے کہا کہ بھائی تو بڑا ایسا ہے، تو بڑا ویسا ہے۔ وہ بھائی فقیر کی باتوں کے اوپر جو ہے نا اتنا سیریس نہیں لے، وہ کہہ کچھ اور رہا ہے، کر کچھ اور رہا ہے، وہ کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، نفس کو چھیڑ رہا ہے کہ دیکھو اس کی غلاظت باہر نکالو، نفس کو چھیڑے گا، بڑا کنجر آدمی ہے یہ۔ بولے کہ میں نے کیا کیا ہے جو مجھے کنجر بولا، مجھے بے عزتی کر دی یار۔ لیکن نور قلب میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو یار خیر ہے، باپ کی جگہ ہے، بول دیا تو کیا ہوا، خیر۔ پھر جب یہ آیا خیال کہ یار کوئی بات نہیں یار، سیدی نے بول دیا میرے باپ کی طرح ہے، بول دیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دل میں کوئی بغض نہیں آیا، تو کیا ہوا، وہ امتحان میں کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اب اللہ کے جو امتحانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہم 5 چیزوں سے آزمائیں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بھوک سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، ڈر اور خوف سے آزماتا ہے، من الخوف والجوع، اچھا خوف اور جو، فیئر اور جو کا مطلب ہے بھوک، ونقسم من الاموال، تو وہ جو مال ضائع ہو جائے، آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے، نقصان ہو جائے، ان چیزوں سے آزماتا ہے۔ اچھا اب چونکہ زمانہ بدل گیا ہے تو اب یہ جو خوف اور جو ہے، بھوک اور خوف، یہ وہ خوف اور بھوک جیسا پہلے دور میں ہوتی تھی۔ پہلے تو خوف ہوتا تھا کہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی آرمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ جو ہے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا بھی موڈ خراب ہوا تلوار لا کے سر کاٹ کے چلا گیا، ہے نا، کیونکہ وہاں تو یہی ہوتا تھا سعودی عرب میں کہ جی فلاں کا موڈ خراب ہوا، انہوں نے جا کے سر اڑا دیا۔ تو خوف میں رہتے تھے، چوکیداری، کیونکہ یہ جنگجو قوم تھی، بہت نرم دل نہیں تھے، جنگجو تھے، ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کرنے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے، تو یہ خوف تھا۔ اچھا دوسرا یہ کہ اب اگر 1450 سال پہلے چلے جائیں تو وہ کوئی کیپٹلسٹ سوسائٹی تو نہیں تھی، نہ کوئی لوگوں کے بزنسز تھے، ہے نا، زیادہ تر کیا تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جو موسٹ کامن جو لوگوں کی جاب تھی وہ یہ ہے کہ بھیڑے چرا رہے ہیں، شیفرڈ بنے ہوئے ہیں۔ اب بائبل میں بھی ذکر آیا نا کہ یہ شیفرڈ، لیم، ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ کہانی، تو 2000 سال پرانی باتیں ہیں نا بھائی۔ تو اس طرح اس دور میں تو تھی خوف اور بھوک، تو اب تو بھوک کا کوئی ہے نہیں کہانی یہاں پر۔ اچھا خوف کی بھی نہیں ہے، کیونکہ اب آپ پکے گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ نے جو ہے الارم لگا رکھا ہے، وہ الارم پولیس سے کنیکٹڈ ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اب خوف کس بات کا ہے؟ تو اب اللہ آزمائے گا کیسے؟ تم کیمرے لگا دیے تم نے، کیونکہ اس وقت اگر اللہ بھوک سے آزما رہا ہے نا، اب کوئی صحابی بھوکا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھا رہے ہیں، اس کو نہیں کھلا رہے، تو کہے گا یار یہ کیا ہو گیا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو بھوک سے آزما رہا ہے، اس لیے حضور نے آفر نہیں کی، صلح نہیں ماری، اور تو بدگمان ہو گیا حضور سے، لیکن اللہ تجھے بھوک سے آزما رہا ہے۔ اب یہ تو اس دور کی آزمائش کے جو ہے نا طریقہ کار تھے۔ اب اس دور میں اللہ تعالیٰ اگر آزمائے گا، ہے نا، تو کیسے آزمائے گا؟ آپ کی اچھی خاصی جاب لگی ہوئی تھی، ذکر لیا آپ نے، جاب سے نکال دیا، یا کوئی کاروبار، اچھا اب جیسے بہت سے لوگ ہیں، جیسے فرض کر لو ہنسی بھی ہے، اب یہ بزنس کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، کوئی بزنس کر لے، کامیاب ہو جائے، ہیں، تو اللہ جو ہے وہ کرنے نہیں دے گا۔ کیوں نہیں کرنے دے گا؟ تو نے ابھی تو ذکر لیا ہے، اگر تجھے میں بزنس میں برکت دے دوں گا تو تیرے قلب تو بند ہو جائے گا، تو بزنس کی طرف لگ جائے گا۔ اور وہ فقیر پوچھے کہ اے اللہ وہ حسیب آیا تھا، کہہ رہا میرا بزنس اچھا ہے، تباہ ہو جائے بزنس، نہیں چلانا، دعا بھی مت کرنا۔ ارے کیا ہوا؟ ایسے ہی ذکر آپ نے ذکر دیا، ذکر چل گیا اس کا، وہ تو آپ کو اچھا بندہ بن گیا ہے۔ نہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اگر بزنس میں برکت دے دی تو سالا وہاں گھس جائے گا۔ لہٰذا جب وہ تمہیں قبول کر لے، اس کے بعد جو بھی نقصان ہو رہا ہے نا، چپ رہو، خاموش، جو تیری مرضی، اس کی رضا میں راضی رہو۔ آزماتا ہے وہ، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آزما رہا ہے۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ہم نے فَتَمَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ کون صادق ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ کے پاس رزلٹ آ گیا ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ آزمائش میں جو پورا اترا ہے وہ صادق ہے، اور
اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کاذب ہے۔ اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے ان نوٹسڈ گزر جائیں گے، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ این یسبقونا، کہ ہم سے جو ہے وہ فرار حاصل کر لیں گے اور ہماری نظروں میں آئیں گے نہیں ان کے یہ گناہ۔ ساء ما یحکمون، اور انہوں نے جو ہے نا بڑا ہی شیطانی طریقے سے یعنی جج کیا ہے ہمیں کہ ہماری نظروں سے ان کے گناہ اوجھل ہو جائیں گے، ہم کو سب معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کی خواہش رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لات، تو پھر وہ جان لے کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ جو دیدار کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیدار کی طرف لے جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ سمیع اور علیم ہے، یعنی کہ وہ سنتا بھی ہے، جو تمنائیں تمہارے دلوں کی ہوتی ہیں وہ سنتا ہے، اور جانتا بھی ہے کہ اس کے دل میں رب کو دیکھنے کی تمنا ہے، اس کے دل میں جنت ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ جن کے دل میں یہ ہے کہ ان کو رب کا دیدار ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس نے سن لی ہے تمہاری خواہش۔ اور پھر فرمایا کہ ومن جاہد، اور جس نے مجاہدہ کیا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، بھئی جیسے میں آپ کو کہوں کہ بھئی تم جو ہے جہاد نفس کرو، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے نفس کی نفی کرو، جن چیزوں سے نفس مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، وہ چیزیں چھوڑ دو۔ اچھا، اب آپ وہ کرنا شروع کر دیں، لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ دیکھو جی یونس صاحب نے کہا تھا ہم یہ کر رہے ہیں ان کے کہنے پر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے ومن جاہد، اور جس نے مجاہدہ کیا، فإنما یجاہد لنفسہ، تو اس نے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے کیا ہے، وہ اللہ پہ احسان تو نہیں کیا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، کہ جس نے یعنی جس نے مجاہدہ کیا ہے تو بھائی اس نے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے مجاہدہ کیا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اگر اپنا نفس پاک نہ کرے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ Bringing light, love, and peace in your life.